1965-1971 کارگل کے محاذ پر بہادری سے لڑنے والے پاک فوج کے غازیوں اور شہیدوں کے سچے واقعات پر مبنی لاسوال داستان۔ سلیوٹ۔ کیپٹن قاضی جواد اکرم پاک فوج کے وہ عظیم سرفروش تھے جنہیں شہادت سے پہلے خواب میں اپنی شہادت نظر آ چکی تھی۔ وہ تو فوج میں شامل ہی شہادت کے لیے ہوئے تھے، پھر جب وہ 26 جولائی 1999 کو وادی کارگل کی برف پوش بلند و بالا اور دشوار گزار پہاڑی چوٹیوں پر دفاع وطن کا فریضہ انجام دے رہے تھے اور مسلسل کئی دن سے بھارتی فوج کے یکے بعد دیگر جارحانہ حملے ناکام بنا چکے تھے، اسی اثناء میں ہائی کمان کی جانب سے پسپائی کا حکم ملا تو قومی پرچم اتار کر جب وہ آسمان کو چھوتی ہوئی پہاڑی سے رسوں کی مدد سے نیچے اتر رہے تھے تو دشمن کی توپوں کا ایک گولہ ان کے قریب آ کر گرا، جس کے ٹکڑے آپ کے جسم میں پیوست ہو گئے۔ زخموں سے زیادہ خون بہنے کی وجہ سے آپ نے اس مقام پر جام شہادت نوش کیا، لیکن سبز ہلالی پرچم کو اپنے دامن سے الگ نہ ہونے دیا۔ پاک فوج کا یہ واحد شہید ہے جس کے والد کو چند دن پہلے ہی مسجد نبوی میں منعقدہ ایک روحانی محفل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر سرخ دستار پہنائی گئی تھی، جو بیٹے کی شہادت کی شکل میں قاضی محمد ریاض کو نصیب ہوئی۔ کیپٹن اعظم اقبال کا تعلق لاہور سے تھا۔ ایک رات شہید کی والدہ نے خواب دیکھا کہ آسمان سے ٹوٹا ہوا ستارہ ان کی جھولی میں آ گرا۔ اس خواب پر وہ بہت خوش ہوئی تھیں اور چند دنوں بعد ہی اعظم اقبال کی پیدائش ہوئی، جو فوج میں بھرتی ہو کر کیپٹن کے عہدے تک جا پہنچے۔ پھر وہ NLI کی جانب سے معرکہ کارگل میں شرکت کے لیے گلتری کا محاذ ان کی منزل جا ٹھہرا، جہاں وہ 26,000 فٹ بلند برف پوش چوٹیوں پر دشمن سے نبرد آزما ہوئے اور 25 فروری 1999 کو لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آ کر میجر اسد سمیت پاک فوج کے 11 افسر اور جوان شہید ہو گئے۔ کیپٹن علی رؤوف مگسی یہ پاک فوج کے ایک ایسے بہادر، جرأت مند اور دلیر افسر تھے جن پر بلا شبہ نسلیں فخر کرتی ہیں۔ انہوں نے والد گرامی کرنل عبد الرؤوف مگسی کو کہہ کر اپنی ڈیوٹی سیاچن میں یہ کہتے ہوئے لگوائی کہ ابا جان، میں تو فوج میں شامل اس لیے ہوا کہ بھارت سے دو ہاتھ کروں اور بھارتی سرماؤں کو جہنم واصل کر کے ان پر پاک فوج اور پاکستان کا خوف طاری کروں۔ باپ نے اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے بیٹے کے فیصلے پر رضامندی کا اظہار کر دیا۔ یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ سیاچن ایسی سنگلاخ چٹانوں اور برفانی ڈھلانوں کی سرزمین ہے جہاں دشمن سے زیادہ موسم بے رحم دشمن ہے، جہاں جانے کی گارنٹی تو ہے لیکن واپس زندہ آنے کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ کیپٹن علی رؤوف مگسی کی رگوں میں ایک شیر دل اور بہادر فوجی افسر کا خون جوش مار رہا تھا۔ اس نے کم بلندی کی پوسٹوں پر ٹھہرنا مناسب نہ سمجھا، بلکہ 26,000 فٹ بلند پوسٹ پر دفاع وطن کی جنگ لڑنے کو ترجیح دی۔ پھر جنگی مہم کے دوران ایک برفانی تودہ آ گرا۔ اس پہاڑی تودے کی زد میں آ کر کیپٹن علی رؤوف مگسی سمیت 5 ساتھیوں نے 26 جنوری 1999 کو جام شہادت نوش کیا۔ 10 جون 1999 کے دن گلتری محاذ پر دشمن کا حد سے زیادہ دباؤ کم کرنے کے لیے بریگیڈیئر نصرت سیال کو خراب موسم کے باوجود بذریعہ ہیلی کاپٹر اگلے مورچوں تک جانا تھا۔ جب بریگیڈیئر نصرت سیال اپنے فرائض کی انجام دہی کے بعد واپس سکردو آ رہے تھے تو ان کا ہیلی کاپٹر رات کے اندھیرے اور خراب موسم کی وجہ سے ایک پہاڑی سے جا ٹکرایا، جس سے بریگیڈیئر سیال سمیت ہیلی کاپٹر میں سوار پاک فوج کے تمام افسر اور جوان شہید ہو گئے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے۔